السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملاحظہ فرمائیں، آج 231 نمبر سورہ بقرہ کی آیت اور اس کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ مدت عدت کے خاتمے کے قریب پہنچ جائیں تو یا انہیں اصلاح اور حسن معاشرت کے ساتھ روک لو یا انہیں حسن سلوک کے ساتھ آزاد کر دو، اور خبردار نقصان پہنچانے کی غرض سے انہیں نہ روکنا کہ ان پر ظلم کرو، کہ جو ایسا کرے گا وہ خود اپنے نفس پر ظلم کرے گا، اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ اور خبردار آیات الہی کا مذاق نہ بناؤ، خدا کی نعمتوں کو یاد کرو، اس نے کتاب و حکمت کو تمہاری نصیحت کے لیے نازل کیا ہے، اور یاد رکھو کہ وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ آپ نے اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمایا، جہاں پر بہکنے اور ظلم کرنے کا خطرہ زیادہ ہو وہاں پر احتیاطی تدبیریں، ہوشیار کرنا، ڈرانا دھمکانا بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ جبکہ گزشتہ 2 آیتوں میں حکم دیا گیا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، کہ یا حسن معاشرت کے ساتھ روک لو یا حسن سلوک کے ساتھ آزاد کر دو۔ اس آیت میں دوبارہ اسی حکم کی تاکید کی جا رہی ہے کہ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، کہ حسن سلوک کے ساتھ روک لو یا بہترین طریقے سے آزاد کر دو، کیونکہ طلاق کے وقت دونوں کی حالت اچھی نہیں رہتی ہے، بدلے کی آگ بھڑکتی رہتی ہے، بہت تیز جلتی رہتی ہے، اور خطرہ رہتا ہے کہ ظلم ہو اور یہ بھی حد سے آگے بڑھ جائیں، اذیت و تکلیف دینا، بہت زیادہ ستانے کے حالات ہوتے ہیں۔ البتہ جب مرد عورت پر ظلم کرتا ہے تو خود بھی تکلیف سہتا ہے اور خود میں کرب و پریشانی میں رہتا ہے، وہ آسانی و سکون میں نہیں رہتا ہے۔ جبکہ عورت اور مرد خلقت اور پیدائش کے اعتبار سے ایک جسم ہیں، اور جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اذیت اٹھاتا ہے، تکلیف سہتا ہے۔ اور جب بھی کوئی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ کے عذاب کا خود حقدار بنتا ہے، یعنی خود کو بنا کر پیش کرتا ہے، یعنی خود پر ظلم کرتا ہے وہ انسان۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، پہلا پیغام یہی ہے کہ اسلام عشق و محبت، پیار و خلوص کا پیغام دیتا ہے، لہٰذا ایسی ہی زندگی چاہتا ہے جس میں عشق ہو، محبت ہو، خلوص ہو، پیار ہو، ایسی زندگی چاہتا ہے۔ لہٰذا بیوی کو تکلیف دینے کے لیے اسے روکنا حرام ہے۔ دوسرا پیغام، جو بھی اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے وہ ظالم ہے، گناہگار ہے۔ تیسرا پیغام، بیوی پر ظلم کر کے یہ نہ سوچو کہ اس نے بیوی پر ظلم کیا ہے، حقیقت میں دراصل خود اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، وہ خود پر بھی ظلم کرتا ہے۔ چوتھا پیغام، شادی، نکاح، ازدواج، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں
سورہ روم کی 21ویں آیت میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے، اس مقدس قانون کو بیان کیا ہے کہ بلا وجہ طلاق دے کر یا تکلیف دینے کی غرض سے بیوی کو روکنا یہ اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑانا ہے، مقدس قانون ہے، اور اس تقدس کو پامال کرنا اس کا مسخرہ پن ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی نشانیوں کو مسخرہ نہ کرو، مذاق نہ بناؤ اس کا۔ 5واں پیغام، کینوں اور بغض، کمزوریوں، کمیوں کو گنانے کے بجائے انسان کو اچھی باتوں اور نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے۔ تھوڑی بہت آپس کی مشکلات پر انسان کو فوراً جدائی اور لڑائی پر نہیں آ جانا چاہیے۔ لاکھوں لاکھ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو یاد کرو اور اپنی کمیوں کو بھلا دو، اپنی پریشانیوں کو بھلا دو، نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ نے سکون دیا ہے، اللہ نے کیا کیا نہیں دیا ہے اس شادی کے بدلے میں۔ 6واں پیغام، زن و شوہر میاں بیوی کو اپنی زندگی کی بہترین حسین و جمیل شیرینی کے ساتھ جو باتیں ہیں، یعنی زندگی کو حسین بنانا، ان سب کے لیے اگر اللہ کے احکام، آسمانی کتابوں کے حکم کی پابندی کی جائے گی، اس کے مطابق اس کی نصیحتوں پر عمل کیا جائے گا تو زندگی بہت کامیاب اور سکون سے گزرے گی۔ اس آیت کا ایک اہم اور واضح پیغام یہی ہے۔ 7واں پیغام، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، اس کے بعد کا جملہ، یعنی جو بھی یقین رکھتا ہے کہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے وہ ہمیشہ گناہ سے، اللہ کے حضور میں نافرمانی اور گناہ کرنے سے خود کو بچاتا ہے، وہ کبھی گناہ نہیں کرتا ہے۔ 8واں پیغام، اگر انسان کا مقصد ظلم کرنا ہے کہ بیوی پر ظلم کرے، ستائے اور بیوی کا غلط استعمال کرے، تو ایسے انسان کو جاننا چاہیے کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس سے کچھ چھپی نہیں ہے۔ عملی پیغام، زندگی کامیاب محبتوں سے کامیاب ہوتی ہے۔ جب محبتیں کامیاب ہوتی ہیں تو زندگی بھی کامیاب ہوتی ہے۔ اختلاف، لڑائی، ظلم کرنا، ستانا، ان چیزوں سے انسان کبھی خوش نہیں ہوتا، اور ان چیزوں کے نتیجے میں تو آخرت کا عذاب بھی ملتا ہے۔ خدایا دنیا میں سکون اور آخرت کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔